مقام عباس اللمبردار۔ آئیے قرآن کی ایک اور آیت جس پر بہرحال پہلے جملہ اپنی خدمت میں کہہ دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ وہ شہادت تھوڑا کم رتبے والی ہے جس میں انسان بستر پہ مر رہا ہے۔ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام اور اسی آیت کے ذیل میں پوچھا گیا جب مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو شہید نہ ہو، ہمارے شیعوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو شہید نہ ہو۔ رجعت کے موضوع پر شاید بات کبھی آگے بڑھی ہو، علماء کی زبان سے آپ تک پہنچی ہو، تو وہ ایک الگ موضوع ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جو طبعی موت مرے تھے وہ شہادت کی موت میں پھر ثواب پائیں گے، اور جو شہید ہو کر چلے گئے تھے وہ اپنی باقی طبعی زندگی مکمل کریں گے۔ رجعت کی بات یاد آئی تو مجھے مومن طاق یاد آ گیا۔ مومن طاق کے بارے میں امام فرماتے ہیں، چھٹے امام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایسا پرندہ ہے کہ اس کے بال اور پر کاٹ دو تب بھی پرواز کر سکتا ہے۔ طاق کہتے ہیں بہت ہوشیار کو، بر وقت جواب دینے والے کو۔ اور امام اعظم سے ذرا سا کچھ مسئلہ چھیڑ چھاڑ کا رہتا تھا، اور وہ تو ہوتی عادت، دیکھا کسی مومن کو آتے ہوئے تو وہ چھیڑ دیا۔ بہت آپس میں اس طرح کے مسئلے رہتے تھے۔ تو امام اعظم کن سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے عقیدے کے اعتبار سے رجعت ہوگی، سب اٹھائے جائیں گے، مومن بھی غیر مومن بھی، تو مجھے ایسا کرو 500 دینار ادھار دے دو، جب رجعت میں دوبارہ اٹھیں گے تو میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اب عقیدہ بھی بچانا ہے اور پیسے بھی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عقیدہ بھی بچانا ہے اور پیسے بھی، نہ عقیدہ ہاتھ سے جائے نہ پیسے ہاتھ سے جائے۔ مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں ہمارے مذہب میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ رجعت میں اٹھیں گے حیوانات کی شکل میں۔ اپنے شاگردوں کے سامنے یہ لکھ کر دے دو کہ آپ کون سے حیوان کی شکل میں اٹھو گے تاکہ وصولی میں مشکلات نہ ہوں۔ ٹھیک، تو بات رجعت کی آئی، امام کا فرمان کہ ہم میں سے کوئی، ہمارے شیعوں میں سے ایسا نہیں ہے جو شہید نہ ہو۔ تو راوی حیران ہوا کہ کتنے ہم نے آپ کے شیعوں کو مرتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے شیعہ تو مرتے بھی ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا، قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جو اس طرف توجہ دلاتی ہے، وہ کون سا مقام ہے؟ یا پروردگار نے سورہ مبارکہ الحدید کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آئیں، اولئک، وہی تو ہیں، ہم الصدیقون والشہداء عند ربہم، کہ جو صدیق بھی ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ کے شہید بھی ہیں۔ جو ایمان لائیں اللہ پر، جو ایمان لائیں اللہ کے تمام رسولوں پر، وہ صدیق بھی، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اور اپنے رب کی بارگاہ کے شہید بھی ہیں۔ تو امام کے الفاظ کہ ہم میں سے کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو شہید نہ ہو، صدیق نہ ہو، تو شہید بھی ہم اور صدیق بھی ہم۔ قرآن کی آیت کہتی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لے کر آئے، وہ صدیق بھی ہے اور شہید بھی ہے۔ لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کے آگے چلنے والا نور۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب قرآن کی آیت کے اعتبار سے ہر مومن وہ اپنے مقام پر، روایت اپنے مقام پر ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، وہ اپنے مقام پر ہے، وہ حدیث ہے،
آیت نہیں ہے، یہ آیت ہے۔ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے کر آئے، سورہ الحدید آیت نمبر 19، اس کے لیے خدا کہتا ہے وہ صدیق بھی ہے اور رب کی بارگاہ میں شہید بھی ہے۔ کیا کہنا شان عباس علمدار کا، صدیق بھی اور شہید بھی، اور مقام وہ ہے جو کل امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے متصل ہوتے ہیں۔ آپ نے سلام جب پیش کیا حضرت عباس کو تو الفاظ کا استعمال کیے، یہ پہلا پیراگراف اور چھٹے پیراگراف میں لفظ شہید پر جملہ، چھٹے پیراگراف میں امام علیہ السلام نے مولا عباس کی زیارت میں، مسئلہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے یہاں تو بہت شارٹ کام کیا جاتا ہے، مولا عباس کو سلام کرنا ہے تو وہ 2 جملے کافی ہیں، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ الی آخر۔ یہ پوری زیارت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے مولا عباس کو سلام کرنے کا تو کوئی بات نہیں ہے، شہزادی کونین کے پاس بھی وقت نہیں ہے اس کی طرف توجہ کرنے کا۔ ہے ایسے واقعات موجود ہیں، علماء صاحبان عرفان خاص طور سے کتاب اسرار الشہادہ میں علامہ دربندی ایسے علماء کے واقعات بیان کرتے ہیں جو کربلا میں صاحبان علم مولا حسین کے روضے پہ روز جاتے ہیں 2 سے 3 مرتبہ، اور مولا عباس کے روضے پر کبھی کبھی جاتے ہیں۔ حالت خواب میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے سلام کیا، یعنی وہ صاحب جو ہیں سلام کر رہے ہیں شہزادی کو اس طرح سے اپنے سامنے کہ بالکل کوئی بتانے والا ان کو بتا رہا ہو کہ یہ وہ ذات مقدسہ ہیں جو حسین کی دکھیاری ماں ہیں۔ سلام پیش کیا، کہتے ہیں کہ شہزادی نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، تو یہ حیران و پریشان ہو کر رونے لگے کہ شہزادی بنت رسول آپ مجھ سے ایسے ناراض ہیں کہ منہ موڑ لیا، میرا قصور غلطی بتائیے، مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے؟ فرماتی ہیں کہ تم میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتے ہو۔ وہ حالت خواب میں کہتے ہیں مگر میں تو آپ کے بیٹے کی زیارت دن میں 2 سے 3 مرتبہ کرتا ہوں۔ شہزادی فرماتی ہیں ہاں تم میرے بیٹے حسین کی زیارت تو کرتے ہو لیکن میرے بیٹے عباس کی زیارت نہیں کرتے۔ تو اگر کبھی اس پوری زیارت کے پڑھنے کا موقع دستیاب ہو، چلیے ہفتے میں 1 دفعہ صحیح، شب جمعہ جب زیارت ورثہ پڑھ رہے ہوں تو زیارت ورثہ تعلیم دینے والے مولا امام صادق علیہ السلام کی تعلیم کی زیارت ہے، مولا عباس کے حوالے سے بھی سلام اللہ والسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین الی آخر۔ اس میں 2 جملے، پیراگراف نمبر 6، فَبَعَثَكَ اللَّهُ فِي الشُّهَدَاءِ، اللہ آپ کو مبعوث کرے گا، فَبَعَثَكَ اللَّهُ فِي الشُّهَدَاءِ، شہداء میں مبعوث کرے گا۔ ایک جملہ، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، کیا چھٹے امام علیہ السلام کے پاس یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے مفہوم نہیں ہوگا؟ کیا آپ کے نزدیک کوئی اس کے معنی نہیں ہوں گے کہ آپ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ایسا، فَبَعَثَكَ اللَّهُ، کہ اللہ آپ کو مبعوث کرے گا شہداء میں۔ تو پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہت سے شہید ایسے ہیں، یہاں شہید ہیں
مگر شہداء میں مبعوث نہیں ہوں گے. بہت سے شہید ایسے ہیں تو یہاں شہید شمار کیے جاتے ہیں مگر روز قیامت شہداء میں مبعوث نہیں ہوں گے. عباس کی ذات مقدس وہ ہے جس کی گواہی معصوم امام نے دی ہے. فبعثک اللہ، اللہ آپ کو مبعوث کرے گا شہداء کے اندر. لیکن یہ مقام واضح نہیں ہوا. آئیے آگے چلیں. اسی پیراگراف میں آخری لائن وحشرک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور خدا آپ کو محشور کرے گا انبیاء کے ساتھ. لفظ مع النبیین، انبیاء کے ساتھ خدا محشور کرے گا. انبیاء، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور بہترین رفاقت کرنے والوں کے ساتھ خدا آپ کو محشور کرے گا. اب آئیے امام سید سجاد علیہ السلام کا وہ جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پرسوں پیش کیا تھا، اس سے ذرا سا استفادہ کرتے ہوئے. میرے چچا عباس کا مقام کتنا بلند. یہ بات چوتھے امام کی زبان مقدس سے. اور جناب حمزہ ابن عبد المطلب سرکار ختمیہ مرتبت کے چچا، مولائے کائنات کے چچا، اور ایسے چچا کہ جن کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، ایسے شہید کہ جن کے بارے میں ختمیہ مرتبت کے جملے یہ ملے کہ جو مدینے آ کر مجھے سلام کرے اور میرے چچا حمزہ کو سلام نہ کرے. مقام کس کا بلند؟ حمزہ کا یا عباس کا؟ جناب جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب، ابو طالب کا لخت جگر جعفر، اور الطیار ایسا جعفر جسے پرواز کے لیے پر مل گئے ہوں. پہلے تمام شہداء میں سمجھیے مقام سید الشہداء جناب امیر حمزہ. اور جب امیر حمزہ کا مقام سمجھ میں آ جائے، اتنا بلند مقام کہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ کہ جب احد کے جنگ کے ختم ہونے کے بعد شہیدوں کے گھروں سے ان کے لواحقین کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، تو ایسے میں اللہ کے رسول مدینے میں جب داخل ہو رہے تھے احد کے علاقے سے، تو آپ نے مختلف گھروں سے رونے کی آواز سنی. اس کے بعد آپ کی کیفیت یہ کہ آپ فرماتے امی حمزہ، ہائے میرا چچا حمزہ، فلا بواکی لہو، کوئی اس پر رونے والا ہی نہیں. جناب حمزہ کہ جن پر رونے کی آرزو سرکار ختمیہ مرتبت کو تھی. اب آئیے جناب حمزہ کا مقام اور جناب جعفر طیار کا مقام. جعفر طیار کا مقام کتنا بلند کہ جن کے بچوں کے پاس رسول خدا خود موجود ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور سینے سے لگا کے انہیں تسلی دیتے ہیں کہ حمزہ جناب جعفر شہید ہو گئے مقام موتا پر، اور آپ ان یتیموں کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو جس کے یتیموں کے سر پہ مصطفیٰ ہاتھ رکھیں، گھر میں پہنچ کے پرسہ پیش کریں، اسے کہتے ہیں جعفر، جس سے طیار کہیں ختمیہ مرتبہ. اب جعفر طیار کا مقام اور جناب حمزہ کا مقام. سارے عزاداروں کس بات میں تم کم ہو،